بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سدھار پوائنٹ 1974 سے آپ کے میزبان پروفیسر محمود حسین ڈوگر حاضر خدمت ہے۔ اگست کا مہینہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں پورے ملک میں۔ آج ہم اپنے اس چینل سے ملتان کی انتہائی مشہور و معروف شخصیت استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر حمید صدیقی صاحب، جو پوری دنیا میں پاکستان بھر میں ہماری شناخت اور پہچان ہے، وطن کی محبت آپ کے سینے میں کود کود کر بھری ہوئی ہے۔ سر، آج کا ہمارا نوجوان مایوس ہے، مایوسی کا شکار ہے، ان کو بتائیے گا کہ وطن کی کیا اہمیت اور کیا قدر ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ہمیں مایوس نظر آتے ہیں، جبکہ تمام ملکوں میں نوجوان ہی قوموں کی امید ہوتے ہیں کہ جو آج کے نوجوان ہیں کل انہیں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے اور ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن جو نسل آج ہے، ہم بدقسمتی سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جب آگے بڑھے گی، جب اسے حکومت سنبھالنی ہوگی، ملکی باغ ڈور سنبھالنی ہوگی، تو ان میں وہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہو جس کی بدولت وہ ملک چلا سکیں۔ لیکن جب اگر لوگ مایوس ہوں تو وہ پھر عجیب سی بات ہوتی ہے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو جو ہے امید رکھنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تو محنت کبھی کسی کی ضائع نہیں ہوتی۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کام کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا قیام جو ہے ایک خاص حالات کے تحت ہوا تھا، دشمن نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ سازشیں ہمیشہ پاکستان کے خلاف کی جاتی رہی ہیں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں، اس کے لیے کام کریں۔ اور ایک اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ذاتیات کو ہم قربان کرتے ہیں اجتماعی باتوں پر، تو نوجوانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آگے چل کے وہ دور ہو جائے گا، اور ہمیں اجتماعی مفاد کے لیے اپنے ذاتی فائدے کو ترک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم محنت سے کام کریں اور ایک پلاننگ کریں تو ہم ہر چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کوئی چیز جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نوجوان ایک ٹارگٹ کا تعین کریں اور اپنے اساتذہ اور والدین سے رہنمائی لیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اور بے صبرے ہونے کی ضرورت نہیں، ہر کام میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، پختگی کے لیے ہمیں وقت دینا پڑتا ہے۔ تو جب ہمارا مستقبل یقیناً روشن ہے، قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، ہم دنیا کی صفوں میں جو ہے اپنا مقام بنا سکتے ہیں اتحاد کے ذریعے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم متحد ہوں، تعلیم حاصل کریں، اور پھر وہ تعلیم کو ہم مقصدی تعلیم بنائیں ملک کے لیے، اس سے کام لیں، تو مایوسی کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، کیونکہ دشمن کے عزائم جو ہیں یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے نظریے پر جو ہے پختہ نہ رہے، لوگوں کو اپنے نظریے کے بارے میں تشکیک میں مبتلا کر دے تاکہ لوگ اس نظریے سے ہٹ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اطمینان سے اپنے مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آئندہ مستقبل پاکستان کا، اب دیکھیے حال ہی میں ہم نے جنگ لڑی، سب کچھ ہوا، اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوا، اور اس میں لوگ، ہماری پہچان بڑھی، پاسپورٹ کی ہماری ویلیو بڑھی، قدر بڑھی۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سر، ہمارا نوجوان شاید اس کو اس وطن کی وہ قدر اور اہمیت کا ادراک نہیں ہے۔ ہمارے اس چینل کے ذریعے، فورم کے ذریعے ذرا بتائیے گا بالخصوص نوجوانوں کو کہ یہ وطن کتنی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ میں اس میں یہ کہوں گا کہ والدین سے بالخصوص کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں، نشست کریں، بیٹھا کریں، اور انہیں وہ بتائیں، وہ واقعات، وہ تاریخ، وہ چیزیں جن سے وہ گزرے ہیں، وہ اپنا ایکسپیرینس، اپنا مشاہدہ بیان کریں۔ اب یہ ہے کہ والدین کے پاس، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم بیٹھتے ہی نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نوجوان بھی نہیں بیٹھتے، جب بیٹھیں گے نہیں تو اس طرح ایک جو ہے جنریشن گیپ ہے، تو اس میں کہ سوچوں میں فرق ہے۔ تو صحیح تربیت یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کریں، بتائیں، دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو قربانیوں کی بات ہے تو یہ والدین بتا سکتے ہیں۔ یہ قربانیاں جو 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا جان کا قربان کرنا، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ہجرت، اور یہ
اثاثے اور جائیداد اور اس کی قربانی، یہ سب کس لیے دی گئی؟ اتنی قربانیاں، تکلیفیں، کہ ہم ایک ایسا وطن بنا سکیں جہاں ہم اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لے سکیں، ترقی کے مواقع جو ہیں وہ مل سکیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ عہدے، یہ سب چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب اسی لیے قربانیاں دی گئی ہیں، ورنہ سر سید کے دور میں دیکھیں ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں میں بند تھے، انگریزوں کے دور میں بند تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا لکھا جاتا ہے مسلمان اہل نہیں ہے۔ تو لیکن آج ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو نہ تو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ان قربانیوں پر جو ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہیں۔ سر آپ نے محنت کا ذکر کیا کہ نوجوانوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ محنت کریں، تو ذرا ہمارے نوجوانوں کو یہی بتائیے گا کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر شخصیات جنہوں نے دنیا پر اپنا اثر ڈالا ہے، جن کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ اور جاوید ہے، تو ان کو یہ شہرت، یہ ناموری، یہ عزت ایسے گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملی، اس کے پیچھے بڑی اسٹرگل اور بڑی محنت ہے۔ بالخصوص پاکستان کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے، تو انہوں نے بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد یہ مقام حاصل کیا اور یہ وطن حاصل کیا۔ ذرا بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت کارفرما ہے۔ بالکل بات آپ نے صحیح کہی کہ اس میں جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک تشتری میں رکھ کے ہمیں نہیں پیش کیا گیا، اس کے پیچھے ایک زبردست محنت، اسٹرگل جو ہے وہ شامل تھی۔ آج ہم قائد اعظم کا یا اکابرین کا، اقبال کا نام لیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے جب وفات پائی 72 سال کی عمر، 71 اور 72 سال کی عمر میں بھی وہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے۔ صحت ان کی خراب تھی، اب انہیں کہا گیا تھا کہ ان کو ٹی بی ہے، لا علاج مرض ہے، لیکن انہوں نے جو ہے کام جاری رکھا، اس میں کمی نہیں کی، کہ محنت سے، کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر محنت نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جب قائد اعظم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انگلینڈ سے آئے اور انہوں نے اپنا نام جو ہے بیرسٹر ایٹ لا کی لسٹ میں درج کرایا، تو پہلے 6 ماہ انہیں کوئی کیس نہیں ملا، لیکن وہ مایوس نہیں، انہیں یہ کیا کہ 6 ماہ وہ باقاعدہ جاتے رہے کورٹ، ایک سینئر وکیل سے اجازت لی، 6 ماہ وہ کتابیں پڑھتے رہے قانون کی۔ جب انہیں پہلا کیس ملا، انہوں نے پوری محنت سے، جاں پھسانی سے کیس لڑا، کامیاب ہوئے، اور ایک بات پھیل گئی کہ ایک شخص نوجوان آیا تعلیم حاصل کر کے، بڑا نالج ہے اس کا، تو اس نے وہ 6 ماہ میں وہ مطالعہ کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ ہم لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، تو وہ محنت تھی جنہیں آگے وہ بڑھتے چلے گئے، اور ان کے لیے کہ وہ ممبر اسمبلی کا منتخب کیا گیا، بعض اوقات وہ ملک کے اندر بھی نہیں تھے، ان کے عدم موجودگی میں نے کہا کہ محمد علی جناح جو ہے اس کے اہل ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 1909 میں وہ ممبر بنے، اور جب تک وہ گورنر جنرل نہیں بنے تھے اسمبلی کے ممبر رہے۔ اچھا سر، ہم نے ماشاءاللہ جب بھی آپ کو سنا، جب بھی آپ سے ملاقات کی، تو ایک پر امید شخص ہمیں نظر آیا، اور آپ نے امید کی باتیں کی ہیں، نوجوانوں کو امید کی باتیں کی ہیں۔ تو آپ پاکستان کے مستقبل سے کتنے پر امید ہیں، اور 2035 میں آپ پاکستان کو کہاں پہ کھڑا ہوا دیکھتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، بات آپ نے بالکل صحیح کہی۔ پہلی بات تو یہ کہ مایوس ہونا ہی چاہیے۔ اب ہم پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ جب پاکستان بنا تھا، آچاریہ کرپلانی کانگریس کے صدر تھے، اب پاکستان کا قیام مان تو لیا، تو انہوں نے دہلی کے چاندنی چوک پہ جلسے میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں تسلیم کیا پاکستان کو، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا، اس میں کوئی معاشی صلاحیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اور 6 مہینے بعد یا 6 مہینے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مسٹر جناح آئیں گے، گاندھی اور نہرو کے قدموں کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے جناب آپ ہی سنبھالیں، ہم سے نہیں کرتا۔ یہ ان کی دراصل خواہش تھی، مسلمانوں میں صلاحیت موجود تھی۔ وہ جب مشترکہ گورنمنٹ 46 کی بنی، لیاقت علی خان کو انہوں نے وزیر خزانہ کا پورٹ فولیو دے دیا کہ مسلمانوں کو تو حساب کتاب آتا نہیں، لیکن انہوں نے شاندار بجٹ بنایا، اور اس کے اثرات جو ہے پڑے تو لوگوں کو حیران ہو گئے۔ تو ہم نے، ہمارے ہاں صلاحیت موجود ہے، تو اس میں جو ہے اس طریقے سے جو کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل تاریخ ہے۔ تاریخ کہاں، 1947 میں ہم ویسے ہی دیکھتے نہیں، اپنے بزرگوں سے، نانا دادا جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں کہ ہمارے حالات کیا تھے، ہمارے گھر کا معیار کیا تھا، سٹینڈرڈ کیا تھا، اور آج کیا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے گزشتہ جو ہے 5 صدی میں کتنی ترقی جو ہے وہ کی ہے، کتنے جگہ لوگوں کو بجلی موجود تھی یا سہولتیں موجود تھیں، پکے مکان، پانی، یہ آج
پاکستان انڈیا سے بہت آگے ہے. ہندوستان میں 70% گھروں میں تو ٹوائلٹ نہیں ہے وہاں. اس میں جو ہے وہ 2-3 کروڑ لوگ تو جو ہے چوہے کھا کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ان کا معیار زندگی مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا پاکستان سے پست ہے. اس میں جو ہے ہمارے ہاں جو ہے اس میں سہولتیں اور مراحت جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ایک دفعہ میں دہلی گیا تو ایک برج کے اوپر جو ہے ٹریفک رک گئی. میں رکشہ میں تھا تو میں نے اوپر سے دیکھا تو میرے پیچھے اور آگے سائیکلوں کی قطاریں تھیں. وہ کئی ہزار سائیکل ہوں گے. جو چھٹی ہو رہی تھی دفتروں سے لوگ آ رہے تھے سائیکل ہی سائیکل تھے. تو جب میں پاکستان واپس آیا تو اسی طرح چند دنوں بعد جو ہے 9 نمبر چنگی ملتان میں جو ہے ٹریفک رکی. میں نے مڑ کے دیکھا تو کاریں ہی کاریں تھیں. تو ایک واضح فرق مجھے نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے زیادہ ہے. ایک علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ملتان آیا. بائی چانس وہ میں گورنمنٹ کالج بوسٹن میں تھا وہ وہاں بھی آ گیا گھوم رہا دیکھ رہا. تو میں اسے ملا. اس نے تعارف کرایا کہ جی میں علی گڑھ آیا تو میں یہاں دیکھنے آیا ہوں کالج. تو مجھے وہ کہنے لگا یہ اتنی ساری کاریں کھڑی ہیں کس کی ہیں؟ میں نے کہا یہ اساتذہ کی ہیں. یہ ان کا اسٹینڈ ہے. کہنا اساتذہ کے پاس اتنی کاریں ہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہیں. میں نے کہا ہمارے ہاں تو کہنے وائس چانسلر اور جو 2-4 بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ہیں. میں نے کہا یہاں ہے. میں نے کہا ابھی آپ نے اسٹوڈنٹس کا اسٹینڈ نہیں دیکھا. وہاں سارے موٹر سائیکلیں اور بہت سی 10-20 کاریں بھی کھڑی ہوں گی. تو وہ انتہائی حیران ہوا کہ یہاں اتنا معیار زندگی ہے تو ہمارا معیار زندگی بہت اونچا ہے. میں ابھی انڈیا گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ ویزا مشکل سے ملتا ہے. کوئی میرا دل چاہتا ہے میں لاہور جاؤں اسپانسر کرا دیں کوئی ایسا ہو مجھے ویزا مل جائے میں لاہور پھر دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ گئے پاکستان؟ کہنے لگا ایک دفعہ گیا تھا وہ مجھے میڈیکل کانفرنس تھی 3 دن کا ویزا ملا کانفرنس اٹینڈ کی. میرا دل چاہتا ہے میں لاہور دوبارہ جاؤں. وہ کوئی ایسے طریقہ بتائیں. تو میں نے کہا کہ آپ لاہور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا چیز اچھی لگی؟ کہنے لگا لاہور کی مجھے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ لگی کہ لاہور خوبصورت شہر ہے سرسبز ہے ہر جگہ اور صفائی ہے اور میں نے کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی نہیں دیکھی. میں نے کہا اچھا بڑی ہوں گی سڑکیں ٹوٹی ہوئی. میں نے اسے کہا. اس نے کہا کم از کم میں نے نہیں دیکھی. کہنے لگا آپ نے دہلی دیکھا وہ سارا ٹوٹا پھوٹا. انہوں نے کہا دیکھیں وہ سڑک یہ سڑک ٹوٹی ہوئی گند یہ سب چیزیں تو پاکستان تو بڑا خوبصورت ہے. وہ بار بار یہ ریکویسٹ کرتا رہا میں یہی دیکھنے جانا چاہتا ہوں. تو یہ مجھے اب جب میں لاہور میں گزرتا ہوں کہ سڑک سے میں اس کی بات مجھے یاد آتی ہے. تو یہ ہمیں روشن پہلو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب چیزیں ملی. آج ہمارا معیار زندگی بے شمار ملکوں سے اونچا ہے. سر ہم 78واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں. آزادی کی تقریبات پورے ملک میں عروج پر ہیں جوش و خروش کے جاری ہیں. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میسیج کیا دیں گے قوم کو اور بالخصوص نوجوانوں کو وطن کے حوالے سے؟ مختصر میسیج ذرا. دیکھیے میسیج نوجوانوں کو یہی ہے کہ نوجوان مایوس نہ ہوں. ان میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں. اس کے لیے منصوبہ بندی پلاننگ کر کے جو ہے اپنے اساتذہ اور والدین سے مشورہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. وہ ٹارگیٹ کریں ان میں صلاحیتیں موجود ہیں تو اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ اتحاد کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے. یہی ہمارے قائد نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہم مختلف خانوں میں تقسیم مذہب کی بنیاد پہ علاقے کی بنیاد پہ تقسیم نہ کریں. اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ملک کو کبھی برا نہ کہیں. بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر حامد رضا صدیقی صاحب صدر نظریہ پاکستان فورم ڈسٹرکٹ ملتان سابق پرنسپل گورنمنٹ ایمرسن کالج ڈائریکٹر کالجز ملتان. آپ بتا رہے تھے کہ نوجوانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ملک کا مستقبل روشن ہے. ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. شکریہ.